شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے دشمنوں کے عزائم ناکام بنانے میں پاکستان بحریہ کی چوکسی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی کی روک تھام اور دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت کے خاتمے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعتراف کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے قائدین نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آج راولپنڈی میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن آسٹریلیا کے خلاف پاکستان نے اپنی پہلی اننگز 4 کھلاڑیوں کے نقصان پر 476 رنز بنانے کے بعد ڈکلیئر کر دی۔ خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کم وسائل کے باوجود سمندری حدود کا دفاع کرنے پر پاک بحریہ کی چوکسی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا ہے۔ ایک ٹویٹ میں صدر مملکت نے کہا کہ وہ چوکس ہیں اور ملک دشمنوں کے تمام مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے چوکس رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ نے دراندازی کرنے والوں کو شرمندہ کیا ہے اور ساری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پشاور میں افسوسناک بم دھماکے میں ملوث 3 ملزمان کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ آج ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے اس حوالے سے خیبر پختونخوا پولیس اور تحقیقاتی اداروں کی کوششوں کی تعریف کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ پولیس ملزموں کو 1-2 دن میں گرفتار کر لے گی۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ ان کی وزارت کو نواز شریف کی طرف سے پاسپورٹ کے لیے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کو ماضی میں بھی قومی اسمبلی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں تو انہیں ایک مرتبہ پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں گے، تاہم انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ بعض عناصر اس وقت انتشار پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں جب ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے انتہا پسندی خاتمے کے لیے اتفاق رائے پر زور دیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی کے خلاف بڑے اقدامات کے لیے پارلیمنٹ اور عدلیہ کا تعاون ناگزیر ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ دہشت گردی کے پس پردہ سب سے بڑی وجہ انتہا پسندی ہے جسے دشمن ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ادھر آج لاہور میں ایک تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافت میں ٹیکنالوجی کے انقلاب کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ چودھری فواد نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا بہت اہمیت کا حامل ہے اور ملک میں اس سلسلے میں لوگوں کی تربیت کے لیے اطلاعاتی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی اور دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا ہے۔ ٹاسک فورس کا اجلاس آن لائن ہوا۔ اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر توانائی حماد اظہر نے کی۔ پاکستان نے اجلاس میں اپنا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا اور ٹاسک فورس کے اہداف کی تکمیل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کا سیاسی عزم ظاہر کیا۔ پاکستان نے ایکشن پلان کے 27 میں سے 26 اہداف پہلے ہی مکمل کر چکا ہے، جبکہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے آخری ہدف کی تکمیل کی طرف نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ٹاسک فورس نے باقی ایک ہدف کو کم سے کم ممکنہ وقت میں مکمل کرنے کے لیے پیش رفت جاری کرنے کے حوالے سے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری پولیس نے مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور پشاور دھماکہ حکومت یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غفلت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ آج پشاور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حساس اور تحقیقاتی اداروں نے دھماکے سے متعلق شواہد اکٹھے کیے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے میں دھماکے میں ملوث عناصر اور ان کے نیٹ ورک کی نشاندہی ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کے رہنماؤں نے پشاور میں اندوہناک بم دھماکے کی پرزور مذمت کی ہے اور اس میں ملوث عناصر کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ عبادت گاہوں کو جنت ہونا چاہیے جنہیں نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس سے قبل گوتریس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کو بھی فون کیا اور افسوسناک دہشت گرد حملے پر گہری تعزیت کی۔ آج راولپنڈی میں آسٹریلیا کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان نے اپنی پہلی اننگز
476 رن 4 وکٹوں کے نقصان پر ڈکلیئر کر دی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔